مجھے بتاؤ کہ آج کس کے پاس گندم پڑی ہوگی؟ گندم تو بک گئی. یہ کیوں اتنے الرجی ہیں کسانوں سے؟ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ کیوں ساتھ نہیں بیٹھتی کسانوں کے؟ یہ جب پالیسی بناتے وقت ان کا بھی اس کے اندر شامل کر لیں جو رائے ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ تو اس طرح سے جو ہے وہ زراعت کو چلانا یہ بہت بڑی زیادتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ زراعت زبوں کا شکار ہے. کہتا ہوں کہ یہ ادھر ادھر کی باتوں میں کسان کو بھمبڑ بھوسیوں میں ڈال دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں ہوں سید محمود بخاری. السلام علیکم. آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پیارا کسان کے ساتھ. پیارا کسان، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ اپنے اس پیارا کسان چینل کو سنتے ہیں اور بنیادی طور پر یہ جو جتنی باتیں آپ کے ساتھ میں کر رہا ہوں ایک فیملی ممبر کے طور پہ، تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں، پھر آپ کے جو سوالات ہیں اور آپ کی جو تجاویز ہیں وہ بھی ملتی رہتی ہیں. ان کو نظر رکھ کر ہم جو ہے وہ یہ بات کرتے رہتے ہیں. دوستو، گزارش یہ ہے کہ گندم کا سیزن اپنے اختتام کو پہنچ چکا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی جو پالیسیاں ہیں وہ آ رہی ہیں، وہ بدل رہی ہیں اور وقت بھی ساتھ ساتھ گزر رہا ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے کہ گندم جو ہے وہ تقریباً 90% کے قریب جو ہے وہ ہارویسٹ ہو کے وہ کسی نے اگر رکھنی تھی رکھ لی، کسی نے بیچنی تھی تو وہ بک گئی. مگر ہماری حکومتوں کا جو رویہ ہے وہ کتنا سنجیدہ ہے، آج ہم اس پہ بات کریں گے تاکہ ہمیں اس بات کے اوپر ڈسکس کر کے حکومت کو ہم بتائیں کہ آپ کی کہاں پہ جو ہے وہ غلطی تھی. یا جب میں کہتا ہوں کہ یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسیاں ہوتی ہیں تو اسی طرح ڈنگ ٹپاؤ پالیسی بنائی گئی، ڈنگ ٹپ گیا اور وقت گزر گیا اور اس وقت تک جو ہے وہ پنجاب کے اندر باردانہ کی ایک منظم طریقے سے تقسیم نہیں ہو سکی. کہیں کسی سینٹر پہ کوئی کمپنی جو ہے وہ پہنچی ہے اور کسی سینٹر پہ نہیں پہنچی، مگر سنا یہ جا رہا ہے کہ آج سے باردانہ آپ جو دیں. دوسری طرف یہ تو پنجاب کی بات ہو گئی، دوسری طرف جو ہے وہ سندھ کو دیکھیں آپ. یعنی سندھ جو پیپلز پارٹی ہے جو کلیم کرتی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کسانوں کے لیے بہت کام کیے. اب اندازہ لگائیے، میں پرسوں شرجیل میمن صاحب کو اور مراد علی شاہ صاحب کو میں سن رہا تھا، وزیر سن رہا تھا اور وہ فرما رہے تھے پہلے انہوں نے پالیسی ایک دی، پہلے کہ جی 5 بوری جو ہے وہ فی ایکڑ ہاری کو دی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ 3500 روپیہ اس کا گندم کا ریٹ جو ہے وہ مقرر کیا گیا. اور خریدے گا کون؟ ایک دلچسپ بات میں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں کسان بھائیوں کہ آپ اندازہ لگائیے کہ کسانوں کو حکومتوں نے کس طرح فتو بنایا ہوا ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسان جو ہے وہ بالکل ناسمجھ ہے. اب پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے گندم نہیں خرید کر سکتے، کسی صورت بھی خرید نہیں کر سکتے. ہم جس قدر چیخے چلائے، میڈم مریم نواز شریف صاحبہ نے فرمایا مجبور ہوں، میں نے IMF نے ہمیں پابند کیا. اچھا، اب دیکھیے دوسری طرف سندھ حکومت جو ہے وہ خود خرید کر رہی ہے. سندھ حکومت اپنے جو خوراک کا ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ خرید کر رہی ہے. اور ابھی خرید شروع نہیں ہوئی،
ابھی تو یعنی پرسوں تک یہ تھا کہ جناب ہم باردانہ پہلے وہ 5 بوری تھا، اس کے بعد جی وہ سارا ختم کر دیا۔ اب کوئی اللہ ان کو ہدایت دے اور ان سے کوئی پوچھنے والا ہو کہ مجھے بتاؤ، سندھ گورنمنٹ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی پنجاب سے کم و بیش جو ہے وہ 20 دن 25 دن پہلے گندم جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ آج کس کے پاس گندم پڑی ہوگی؟ گندم تو بک گئی، ٹھیک ہے، اور آپ کس سے خرید کریں گے؟ گندم جو ہے خرید کرنے والے خرید کر گئے، اونے پونے میں سندھ میں خرید کی جا رہی ہے، اور وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پہ 2300 2500 2700 جس طرح بھی جو مل رہی ہے، خاص طور پہ جو دور دراز کے علاقے ہیں، ایریاز ہیں، تو وہاں پہ اب میں مطلب یہ کہتا ہوں کہ یہ ادھر ادھر کی باتوں میں کسان کو بھمبڑ بھوسیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ کبھی جناب کوئی کسان کارڈ کے اس چکر میں ڈال دیتا ہے، کبھی کوئی ٹوکن سکیم شروع کر دیتا ہے ٹریکٹر کی۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر پنجاب حکومت نے 1000 ٹریکٹر جو ہے وہ دیا گندم کے کاشتکار کو، اور وہ جو باقی ٹریکٹرز ہیں اس میں 10 لاکھ روپے سبسڈی جو دے دی، اور وہ 10,000 یا 20,000 ٹریکٹر دے دیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے زراعت کو کیا مدد جو ہے وہ ملے گی؟ جب آپ اس طرح سے کرتے ہیں جس طرح ایک عام کمپنی ہے جو پاکستان کے اندر مختلف اشیاء کی، اور وہ یہ سکیمیں ٹوکن سکیمیں چلاتی ہیں، اور جو ہے وہ ایک آپ جوڑا لیں تو ایک فری میں دے دیتی ہیں، یا آپ رنگ کی کمپنیوں کو دیکھیں کہ وہ ٹوکن کمپنیاں جاری جو ہے وہ کرتی ہیں کہ اس میں سے ٹوکن نکل آئے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ زراعت کو چلانا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ زراعت زبوں کا شکار ہے، زراعت دن بدن زوال کی طرف جو جا رہی ہے، اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ خاص طور پہ ہمارے جو وزیر زراعت ہیں، حالت یہ ہے کہ وہ سنا گیا ہے کہ یہاں پہ رحیم یار خان میں تشریف لائے، اور انہوں نے زحمت نہیں کی کہ کسی کسان دوست کو جو ملے اور ان سے کوئی حال احوال کر لیں۔ تو یہ کیوں اتنے الرجی ہیں کسانوں سے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ کیوں ساتھ نہیں بیٹھتی کسانوں کے، اور یہ جب پالیسی بناتے وقت ان کا بھی اس کے اندر شامل کر لیں جو رائے ہے، تو آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ آپ جو ہے وہ پالیسی بنا لیتے ہیں جن کا جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہوتا کسانوں کے ساتھ۔ جو ہے آپ کو میں نے سندھ حکومت کا تو بتا دیا، اب مجھے کوئی جواب یہ دے سکتا ہے پنجاب حکومت کا کوئی سرکردہ وزیر کہ سندھ حکومت تو خرید کر رہی ہے، اسٹریٹجک ریزرو جو ہے وہ لے رہی ہے، اور لے کس سے جو ہے وہ محکمہ خوراک ان کا جو ہے وہ خرید کر رہا ہے، جبکہ اب گندم نہیں بچی، اور اب آپ کے پالیسیاں یعنی ڈنگ ڈپاؤ پالیسی ہے کہ وقت گزر جائے اور گندم جو ہے وہ نکل جائے۔ ظاہر ہے کسان کے مسائل ہوتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں، اس کی امیدیں جڑی ہوتی ہیں، اس نے بچیوں کی شادی کرنی ہوتی ہے، اس نے کپڑے لینے ہوتے ہیں، اس نے اپنے گھر کی تعمیر کرنی ہوتی ہے، اور قرض دینے ہوتے ہیں، اس نے ڈیزل والے کا بھی، کھاد والے کا بھی، بیج والے کا بھی، اس نے وہ تو پاؤں سے لے کے سر تک جو ہے وہ قرض میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، تو وہ تو نہیں رکھ سکتا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کو سرسبز شاداب رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کی مشکلات کم کرے، اور کسانوں کے لیے آگے آنے والا وقت میں آسانی پیدا ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔